اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کا، جو کہ ہے آیت نمبر 56، 57 اور دوسری دو آیتیں بھی پڑھیں گے جو دوسرے پیج پر ہیں انشاءاللہ، 58 اور 59 انشاءاللہ۔ تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملے اور آپ بھی دیکھ کر اور سن کر ثواب ملے، آپ کو بھی اور مجھے بھی اجر ملے۔ آمین، اللہ اجر دے، ہم سب کو اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ کفروا کافر ہوئے، فَأُعَذِّبُهُمْ یا منکر ہوئے، فَأُعَذِّبُهُمْ پس عذاب دیں گے ان کو، عذب عذاب، پس ہم ان کو، عذاباً عذاب، شدیداً شدید سخت عذاب، پس عذاب دیں گے ان کو عذاب شدید سخت، فی الدنیا دنیا میں بھی، فی میں الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، لا کے میننگ ہے اونلی، لا کے میننگ ہے لیے، ہم ان کے لیے، من سے، ناصرین من ناصرین مددگار، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، بچانے والا۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہودی پڑ گئے تھے اور بادشاہ کے کان بھر دیے تھے، اور بادشاہ نے اس کو نعوذ باللہ ملحد کہہ کے کہ تورات کے خلاف ہے، تورات کو ہٹانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو اوپر لانا چاہتا ہے، یہودیوں کو جو ہے ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ کے کان بھر کے بادشاہ نے تو وہ پلان بنایا ان سب نے کہ مکر کر کے، کہ برا مکر کر کے، بری تدبیریں بنا کے، کہ پلان بنا کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ختم ہی کر دیں، قتل کر دیں، سولی پر چڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بھی ان کے لیے تدبیر سوچی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، پاک کر کے ان کے برے وہ تدبیروں سے پاک کر کے اوپر بلند کیا، آسمان پر لے گئے، اپنی طرف لے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دوبارہ بھی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر، اور پھر جو وہ ان کے پاس معجزے ہوں گے تو وہ تو پھر بہت لمبی بات ہے، وہ پھر میں انشاءاللہ کسی ٹائم بتاؤں گی۔ پھر اس وقت ان کے پاس جو معجزے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور بالکل دوسری مذاہب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عیسائیوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سمجھا دیں گے، اصلاح کریں گے ان کی، وہ بھی صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ بھی صحیح ہو جائیں گے، ان کی بھی اصلاح کر دیں گے، پھر اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے رہیں گے، اور اسلام کا ہی بول بالا ہوگا۔ لیکن اب اس جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب ان کے جو پلان بنا رہے ہیں کہ یعنی ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ اس کے پیچھے جو اس کی اتباع کرنے والے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں ان کو فوقیت دوں گا دوسرے مذاہب پر، دوسرے جو یعنی یہودیوں پر، قیامت تک میں ان کو فوقیت دوں گا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اللہ کا رسول، اور جو انجیل کو مانتے ہیں کہ اللہ نے اتاری ہے۔ تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن میں ان میں فیصلہ کروں گا کہ کون غلطی پر ہے۔ اور پھر اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو کافر ہیں یعنی جو منکر ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے اور انجیل سے، تو ان کو سخت عذاب، ان کو عذاب دوں گا، اور سخت عذاب یعنی تاکید کر کے کہ سخت عذاب دوں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ادھر جس نے یہ حرکتیں کی۔ اور دنیا کی تھوڑی سی ایک لمحے کی دنیا ہے آخرت کے مقابلے میں، تو اس دنیا کی خاطر مال اور دولت اور وجاہت کی خاطر جو ہے یہ دنیا قبول کی، اور آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ عذاب، سخت عذاب۔ اللہ بچائے ہم سب کو، اللہ اپنے نیک راستے پر چلائے، آمین۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ جو آمنوا، ایمان والے ہیں، اور وہ جو اما الذین، جو لوگ یعنی آمنوا، ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، وعملوا عمل کیے اور عمل کیے، الصالحات صالح عمل یعنی نیک عمل، فیوفیہم پس پورا دیا جائے گا ان کو، پس یوفی پورا، ہم ان کو، اجورہم اجر ان کا، پس پورا دیا جائے گا ان کو اجر ان کا، واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، وہ ظالمین ظالموں سے، ناانصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، اور تو ان کو میں پورا ان کا اجر دوں گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ ان کو فوقیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قیامت تک دوں گا، اور پھر ادھر اور خوشخبری سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو پورا اجر دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں، نیک عمل۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اگر جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے کسی کی کوئی نیکی، تو 1 کے بدلے 2، 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 700 تک اللہ دے سکتا ہے، ہزاروں تک دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی، جتنی خلوص سے بندہ نیکی کرتا ہے، جتنی خلوص سے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ پورا تو الگ بات ہے، اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کی نیکی اور خلوص کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں اب، جو کہ اگلے پیج پر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک، وہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیک اوپر تمہارے، علی اوپر کا تمہارے، من سے، الآیات آیتیں، والذکر ذکر یا نصیحت، الحکیم حکمت والی یا سمجھ والی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آیتیں ہیں جو ہم اوپر تمہارے پڑھتے ہیں، نصیحت اور حکمت والی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اور ہم سب کو یعنی یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں جو پچھلی بیان ہو گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ آیتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یعنی آپ اس وقت نہیں تھے، نہ آپ کو کچھ معلوم تھا، نہ آپ نے کہیں سے پڑھا تھا، چونکہ انجیل میں تو انہوں نے سارا کچھ تبدیلیاں کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف سب کچھ بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آیتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، نصیحت اور حکمت والی آیتیں، یاد رکھنے والی آیتیں، کہ اس پر عمل کرو، اس کو سن لو کہ سچ کیا ہے۔ اگلی آیت میں یہ ہے کہ اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ کی، عند اللہ، عند پاس یا نزدیک، اللہ کے، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی
پاس اللہ کے ایسے ہے کمثلی، ایسے ہے جیسے مثال آدم علیہ السلام کی ہے۔ خلقہ بنایا اس کو یا پیدا کیا اس کو، من سے، ترابن مٹی سے، ثم پھر، قالا کہا، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو گیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں وفد نجران کو کہہ رہے ہیں، جو نجران سے 60 بندوں پر مشتمل ایک وفد آیا تھا، جس کا عالم سردار جو ہے ابو حارثہ بن علقمہ تھا، اور ساتھ اس کا بھائی خرز بن علقمہ بھی تھا۔ تو ان کو بتا رہے ہیں یہ ساری آیتیں، تقریباً میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں زیادہ تر اس صورت میں آیا اس وفد کو سنا رہے ہیں، اور ان کو سنا کے ہمیں بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ صرف ان کے لیے۔ تو وہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر زیادہ جگڑ رہے تھے، وہ جو وفد آیا تھا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ بی بی مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ بار بار اسی بات پر وہ جگڑ رہے تھے کہ اگر وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو کس کا بیٹا ہے، اس طرح کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس پر پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کرنا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے، جو یہ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو عیسیٰ جو ہے وہ مریم بی بی مریم کا بیٹا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، وہ بن باپ کے ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے، معجزے کے طور پر اللہ کے حکم سے۔ کلمۃ اللہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو مٹی سے بنایا اور پھر اس کو کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کون سی مشکل ہے، کون سی مشکل بات ہے اس کے لیے کہ میں نے اس کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنا دیا، تو اس پر کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی ایشو نہیں اٹھا رہا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اب عیسائی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی، اور اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اور پھر کل پڑھیں گے، اللہ زندگی اور سلامتی صحت کے ساتھ زندگی دے تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا رب العالمین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ تجھ سے ہی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما، اور یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ پریشانیاں اور بیماریاں اور تکالیف ہماری ختم کر دے، یا اللہ صحت دے دے، آمین ثم آمین۔